اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ خصوصی پروگرام تحلیلی جائزہ جو کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ کی اس خطاب کے بارے میں گفتگو کریں گے جو ابھی سے کچھ ہی دیر میں سماعت ہو سکے، اور در حقیقت یہ پروگرام اور یہ خطاب انہوں نے خواتین کے اجتماع میں قم المقدسہ میں خود موصوف کے بیت میں بیت آیت اللہ العظمیٰ شیرازی میں یہ خطاب انجام دیا گیا، اور اس پر آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج نہایت ہی مہم شخصیت حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ لکھنؤ سے محو گفتگو رہیں گے اس پروگرام میں۔ اور اس خطاب میں جو مہم نکات ہے، ویسے تو پورا خطاب ہی جو ہے وہ مہم نکات پہ تھا، لیکن اس میں جو نہایت ہی کاربردی نکات ہے آج کے اس دور میں، اور بالخصوص حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جن کی آج شہادت وفات کی شب ہے، اس عنوان سے بھی تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ قبلہ کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ انشاءاللہ آپ بخیر و عافیت ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ قبلہ، سب سے پہلے تو آج جو شب وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آج جو خطابت جو کہ قم المقدسہ میں خواتین کے اجتماع میں منعقد ہوا، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی خطاب فرما رہے تھے، اس عنوان سے قبلہ آپ کی خدمت میں کچھ سوالات پیش کرنا چاہوں گا۔ میں زیادہ وقت قبلہ آپ کا نہ لوں، اسی عنوان سے میں پہلا سوال آپ کی خدمت میں شروع کرنا چاہوں گا۔ اور پہلا سوال قبلہ، انہوں نے خطاب کے اول میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو اسلام پہ احسانات ہے اس طرف اشارہ فرمایا، اس پر قبلہ اگر آپ بھی مزید وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، اور آپ سب کی خدمت میں، تمام اپنے ناظرین کی خدمت میں، وفات شہادت گونے حضرت صدیق طاہرہ کی والدہ جناب ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور خداوند عالم سے تسبیح دعا ہے کہ اس عظیم ہستی کے صدقے میں ہمیں اس ماہ مبارک میں توفیق عمل عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو باتیں ہمارے بزرگان ہم تک پہنچاتے ہیں، جو بتاتے ہیں، اس کو ہم سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ جہاں تک آج کی تاریخی خطاب کا حوالہ ہے جو مرجعیت نے خواتین کے سالانہ اجتماع میں انجام دیا، یہ ایک عظیم خطاب، ایک بہترین خطاب، اور ایک مرجعیت کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ تمام بشریت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور جس طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا صرف خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے بلکہ تمام بشریت کے لیے نمونہ عمل ہیں، اور آپ کی پوری زندگی اس لائق ہے کہ انسان اس کا مطالعہ کرے اور دیکھے کہ کیسے کوئی انسان اپنے وقت کے معصوم کی اطاعت کرتا ہے اور کیسے اس معصوم کی مدد کرتا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے سلسلے میں جیسا کہ مرجع علی قدر نے اشارہ فرمایا کہ آپ کے ایک عظیم شخصیت کی مالکہ تھی، اور عرب میں ایک ایسا مقام آپ رکھتی تھی کہ جس کا کوئی ثانی نہیں، شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کس مقام پر تھی، یعنی اقتصادی لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے جو وقار آپ کو حاصل تھا۔ لوگ بہت سے لوگوں کے نام لیتے ہیں کہ عرب کے بڑے لوگ تھے اور عرب کے طاقتور لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، لیکن ہمارے ناظرین جا کر اگر مطالعہ کریں تاریخ کا تو عرب کے بڑے بڑے لوگ
جو اپنے آپ کو بعد میں بہت عظیم لوگ تاریخ میں جن کو لکھا گیا سرکاری مشینری کے خرچے پر، وہ جا کر اپنے بزنس کے لیے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے پیسے لیتے تھے۔ آپ آج کے تاریخ میں اگر جا کر چیک کریں تو جناب خدیجہ الکبریٰ کے پیسے سے عرب کے بڑے لوگ تجارت کرتے تھے۔ صحیح۔ آپ سے پیسے لینے کے بعد وہ اس لائق بنتے تھے کہ جا کر کسی جگہ تجارت کر سکے، اور آپ کے کاروان چاہے وہ شام کی طرف کے علاقے ہوں، اور چاہے وہ یمن کی طرف کے علاقے ہوں، اور چاہے وہ ایران اور روما کے علاقے ہوں، یہاں ہر طرف آپ کے کاروان، تجاری کاروان جاتے تھے۔ اور آپ ایک عظیم خاتون تھی بزنس کے لحاظ سے اگر کہا جائے، جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزی کا ٹائکون، یعنی ایک ایسا بزنس مین جو نہ صرف بزنس مین ہے بلکہ دوسروں کو بزنس کرانے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ یہ شخصیت آ کر اپنے آپ کو منسوب کر دیتی ہے اس زمانے کے لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے سب سے کمزور، ظاہری طور پر سب سے کمزور شخصیت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور پورا عرب کے بڑے بڑے لوگ حتی غیر عرب یعنی عراق یعنی ایران اور روما کے لوگ بھی خواہش مند تھے آپ سے شادی کرنے کے، لیکن آپ نے ان سب کو منع کر کے رسالت مآب کا انتخاب کیا۔ یہ خود آپ کی عظمت پر دلیل ہے، یہ خود آپ کی صداقت پر دلیل ہے کہ آپ نے پیسے کو، مال کو، جاہ و جلال کو، حکومت کو ترجیح نہیں دی، بلکہ اس چیز کا انتخاب کیا جو اس دور میں سب سے نایاب تھی، یعنی صداقت اور ایمانداری۔ رسول اکرم کے پاس مال نہیں تھا، رسول اکرم کے پاس ظاہری طور پر جاہ و جلال نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، لیکن رسول کے پاس صداقت تھی جو اس دور کی سب سے کامیاب چیز تھی۔ رسول کے پاس امانت داری تھی جو اس دور کی سب سے کامیاب چیز تھی، جو بالکل نہیں تھی کسی کے پاس، اور جناب خدیجہ الکبریٰ نے اس کا انتخاب کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے عقد فرمایا۔ اور نہ عقد کے بعد جو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی ہوں، میرا سارا مال آپ کا اور میں آپ کی خدمت میں ہوں، جبکہ ابھی ظاہری طور پہ رسول نے اعلان رسالت بھی نہیں کیا تھا، اس کہنے پر صرف ظاہری جملوں سے کام نہیں رکھا اور بات ختم ہو گئی، نہیں، پوری زندگی آپ نے اسی کے اوپر عمل کیا۔ بے شک بے شک، بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے تحلیل فرمائی مرجع علی قدر کے ان چند فکروں کو آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے وضاحت فرمائی۔ میں ایک سوال یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ ظاہر ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی یہ منفرد زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب ان کی وفات ہوئی ہے تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کا کیا رد عمل رہا، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائے۔ دیکھیے یہ بات ہمارے ناظرین کو ویسے تو معلوم ہے، لیکن جوانوں سے میں یہ درخواست کروں گا، خود مرجع علی قدر نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ جو قریش نے پیغمبر کے اعلان رسالت کے بعد شروع میں 3 سال تقریباً خفیہ رسالت رہی، بہت کم لوگوں کو بتایا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے کھل کر لوگوں کو دعوت دینا شروع کی اور اسلام کی دعوت دی، اور قریش جب ہر طرح سے پریشان ہو گئے اور تھک گئے تو انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم بنی ہاشم کو یعنی رسول اور ان کے ماننے والوں کو بائیکاٹ کر دیں گے، صحیح، اکنامکلی اور سوشلی بائیکاٹ کر دیں گے، اور اس طرح سے ان کو مجبور کر دیں گے کہ یا تو وہ اپنے دین کے سے ہاتھ دھو بیٹھے یا پھر جان دے دے، اور ہم اس سلسلے میں بالکل سختی سے عمل کریں گے۔ انہوں نے آپس میں معاہدہ کر کے خانہ کعبہ میں رکھ دیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمان خصوصاً رسول اکرم اور بنی ہاشم جناب ابو طالب کے ایک علاقے میں جس کو شیب ابو طالب کہتے ہیں، جو ایک وادی تھی مکے کے باہر، وہاں منتقل ہو گئے، اور تقریباً 3-3.5 سال یہ لوگ وہاں رہے۔ صحیح، ہم کہہ دیتے ہیں، تاریخ میں پڑھ دیتے ہیں، علماء بیان کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری، خصوصاً ہمارے جوانوں کے لیے ضروری ہے کہ جا کر دیکھیں، یعنی تاریخ میں جا کر دیکھیں کہ یہ جا کر رکنا ایسا نہیں تھا کہ جیسے آج ہم کسی ملک سے چلے جاتے ہیں دوسرے ملک میں پناہ لے لیتے ہیں، وہاں تمام امکانات ہیں اور تمام ادارے ہیں جو آپ کی مدد کر رہے ہیں، وہاں کچھ نہیں تھا، چاروں طرف سے آپ گھیرے ہوئے تھے، کوئی کسی کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کو کھانا یا پانی تک پہنچا سکے۔ کبھی کبھی بہت مشکل سے امیر المومنین علیہ السلام جناب ابو طالب علیہ السلام، یہ افراد بہت مشکل سے جاتے تھے کسی سے حساب کتاب کر کے مہنگے پیسے کے اوپر
جناب خدیجہ الکبریٰ کی جو دولت خرچ ہوئی اسلام کے اوپر وہ اس دور میں زیادہ شدت سے خرچ ہوئی، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ ان افراد کو زندگی گزارنے کے لیے یہ 3 سال کبھی درخت کی جڑیں کھانی پڑی، کبھی پتے کھانے پڑے، اور کبھی بھوک اور پیاس میں زندگی شب و روز انہوں نے گزارے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی جب سختی ہوگی انسان کے اوپر تو ظاہر ہے کہ اس کا بدن، بالاخرے انسانی بدن ہے، وہ ضعیف ہو جائے گا۔ اور اسی کے نتیجے میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت ہوئی، جس کو اگر آپ شہادت کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس ظلم کے نتیجے میں آپ کا جسم جو ہے وہ اس لائق نہیں رہ سکا کہ وہ تاب لا سکے، اور رسالت مآب کے لیے ایک کے بعد ایک 2 مصیبتیں آئیں، ایک جناب ابو طالب علیہ السلام کی رحلت، اور اس کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت نما رحلت۔ اور ان 2 شخصیت خصوصاً جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے جانے کے بعد ایک غم اور اندو تھا جو آپ کے چہرے پر نمایاں تھا، اور پیغمبر اکرم نے پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ اور یہ خود شخصیت جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کے اوپر ایک بہت بڑی مہر ہے کہ آپ نے کسی کے غم میں اس طرح سے کبھی بیان نہیں دیا، لیکن آپ نے پورے سال کو غم کا سال قرار دیا ان شخصیات کی وجہ سے۔ لہٰذا بہت سے ہمارے افراد ہیں، کبھی کبھی پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کو جا کر دیگر ازواج سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے۔ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ایک ایسی ذات جس کو پیغمبر آخری عمر تک یاد کرتے رہے۔ یعنی جب آپ کی دیگر ازواج بھی موجود تھیں اور اب آپ کے ہاتھ میں حکومت بھی تھی، ظاہری طور کے اوپر آسانیاں بھی تھیں، تب بھی آپ جناب خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے تھے، اور جب ایک نام نہاد زوجہ نے اعتراض بھی کیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کہاں خدیجہ الکبریٰ، کہاں تم۔ یہ اس نے اس وقت، اور وجہ بھی آپ نے بیان فرمائی کہ جناب خدیجہ نے میری تائید اس وقت کی جب پوری دنیا میری مخالف تھی، اور اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ بے شک لہٰذا کوئی جناب خدیجہ الکبریٰ کے مقام پر نہیں پڑا، اور یہی سبب تھا کہ جب بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کا ذکر ہوتا تھا پیغمبر کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی اور آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اور یہ عظمت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی کہ پیغمبر جیسی خلق عظیم ہستی، پیغمبر جیسی صابر ہستی، پیغمبر جیسی غم اور اندوہ کو برداشت کرنے والی ہستی آپ کو یاد کر کے آنسو بہاتی تھی۔ اور یہ عظمت جناب خدیجہ الکبریٰ کے اوپر دلیل ہے، اور ضروری ہے کہ ہم اس کو دنیا تک پہنچائیں، خصوصاً وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پیغمبر کی امت کہتے ہیں، لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ کے نام سے تو واقف ہیں لیکن مقام سے واقف نہیں ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ مطالعہ کریں اور ان تک یہ بات پہنچے کہ کس شخصیت نے اسلام پر اپنی جان نچھاور کی اور پیغمبر اس کو کس طرح سے مانتے تھے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ ایک یہاں پہ نقطہ جو ہے جو انہوں نے فرمایا تھا اپنی خطاب میں مرجع علی قدر نے، کہ ظاہر ہے کہ ایک تاریخ ہے ہمارے پاس، اور بنو امیہ اور بنو عباس کے جو بظاہر خلافت کے دعوے دار تھے غاصبانہ طور پہ، آج کے اس دور میں انہوں نے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ کچھ ایسا کرے کہ ان لوگوں کو رسوا کرے، چونکہ ان کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کو خلفائے اسلام کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اس عنوان سے قبلہ آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ دیکھیے بہت ضروری ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت نما وفات کے دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے ماہ مبارک رمضان میں کہ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی نچھاور کر دی اسلام کی خدمت میں، ہم بھی آئیں اور اس اسلام کو جس کے لیے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے مال کو، اپنی جان کو لگایا اور خرچ کیا، اس اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ وہ اسلام جو پیغمبر کا اسلام ہے، وہ اسلام جو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا اسلام ہے، وہ اسلام جو جناب امیر المومنین اور امام حسن اور جناب صدیقہ طاہرہ اور امام حسین علیہ السلام کا اسلام ہے۔ بے شک دنیا میں آج جو مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف ایک جٹ نظر آتی ہے، اور ہر مسلمان کو مثلاً دہشت گرد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ایک مسلمان کو دنیا میں عزت نصیب نہیں ہوتی ہے اور ذلت اور رسوائی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے وہ تاریخ اپنی پیش کی ہے جو واقعی اسلام کی تاریخ نہیں ہے۔ وہ تاریخ ہے بادشاہوں کی تاریخ، وہ تاریخ ہے جنہوں نے حکومت کی اسلام کے نام پر، صحیح، اور
اس کو لوگوں نے اسلام سمجھا. بنی امیہ کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, لیکن چونکہ انہیں مسلمانوں پر حکومت کرنی تھی لہٰذا وہ مسلمان بن کر مسلمانوں پر حکومت کر رہے تھے, لیکن عملی طور سے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور بالکل یہی حال بنی عباس کا ہے, اور ضروری ہے, بہت ضروری ہے, جیسے کہ خود مرجع علی قدر نے ارشاد فرمایا اپنی تقریر میں کہ ہم مطالعہ کریں تاریخ میں جا کر, اور نہ صرف مطالعہ کریں بلکہ دنیا کو آگاہ کریں کہ بنی امیہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. بنی عباس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ دنیا میں انہیں عزت ملے, اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں, انہیں دہشت گرد نہ دیکھیں, انہیں ناامنی کے طور پہ نہ دیکھیں, تو انہیں ان خلفاء سے, ان خلافتوں سے, ان ظالموں سے اپنے آپ کو روگردان کرنا پڑے گا, اور ان سے براعت کرنی پڑے گی, اور یہ بتانا پڑے گا کہ ولو یہ سب مسلمانوں پہ حکومت کر رہے تھے لیکن ان کا اسلام سے اور مسلمان سے کوئی تعلق نہیں تھا, کیونکہ ان کا عمل وہ عمل نہیں ہے جو پیغمبر کا عمل ہے. ان کا عمل وہ عمل نہیں ہے جو امیر المومنین کا عمل ہے. اور بہت ضروری ہے ہمارے جوانوں کے لیے کہ وہ اس تاریخ کو پڑھیں, ان افراد کو کہ جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتے تھے لیکن ظلم کرتے تھے, وہ افراد جو عورتوں کو قتل کرتے تھے, وہ افراد جو بچوں کو قتل کرتے تھے, وہ افراد جو گھروں کو جلاتے تھے. پیغمبر اکرم نے اپنے قتل کی سازش کرنے والوں کو معاف کر دیا, جبکہ سب کو پہچانتے تھے, سب کو جانتے تھے, صرف اس لیے کہ دنیا کے سامنے اسلام کا چہرہ مخدوش نہ ہو, لوگ یہ نہ کہیں کہ پیغمبر طاقت میں آنے کے بعد اپنے افراد کو قتل کرنے لگے, جبکہ انہوں نے سازش کی تھی, اور دنیا کی آج ہر عدالت اس بات کی اجازت دیتی پیغمبر کی کہ وہ انہیں قتل کریں, کیونکہ ایک حاکم کے خلاف, ایک پیغمبر کے خلاف, ایک امین کے خلاف انہوں نے نہ صرف سازش کی تھی بلکہ اس کو عملی کرنے کی کوشش کی تھی. بالکل. لیکن پیغمبر کے بالکل برخلاف ان لوگوں نے جس سے بھی انہیں خطرہ محسوس ہوا, جس سے بھی انہیں کسی قسم کی پریشانی ہوئی, انہوں نے قتل کیا, انہوں نے زندان میں ڈالا, شکنجہ کیا, ہر طرح کی اذیت کی. اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ بنی امیہ نے یہ مظالم کیے ہیں, بنی عباس نے یہ جرم کیے ہیں, اور اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو پیغمبر کا اسلام ہے, اسلام وہ ہے جو امیر المومنین کا اسلام ہے, اسلام وہ ہے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام ہے. جب تک ہم یہ عمل انجام نہیں دیں گے دنیا میں اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت نصیب نہیں ہوگی. بے شک, بے شک, بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. میں ایک سوال یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے علم میں بھی ہے ہم سے بہتر کہ مرجع علی قدر نے کئی دفعہ تبلیغ کو جو ہے وہ واجب عینی قرار دیا ہے, تو آج کے اس دور میں یقیناً ہر شخص پر واجب عینی کا مطلب بھی یہی ہے کہ سب کے اوپر تبلیغ جو ہے وہ ضروری ہے. تو کون سے ایسے ذرائع سے آج کے جوان اور نوجوان استفادہ کر سکتے ہیں کہ اس تبلیغ کو عام کر سکے, اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائے. دیکھیں, یقیناً تبلیغ اسلام کی واجب کفائی ضرور ہے, لیکن خود مرجع علی قدر نے اپنی تقریر میں اشارہ فرمایا کہ ہر وہ چیز جو واجب کفائی ہو اگر کفایت نہ کر سکے, یعنی ایک آدمی یا چند لوگوں کے کرنے سے اپنے حد کمال تک نہ پہنچ سکے تو سب پر ہو جاتی ہے اور واجب عینی ہو جاتی ہے. اور یقیناً اس دور میں واجب عینی کی حد تک ہے, کیونکہ ابھی بہت سے علاقے ہیں جہاں ابھی اسلام نہیں پہنچا, اگر پہنچا بھی ہے تو اس کی اصل تصویر نہیں پہنچی ہے. اور آج دفاع اسلام اور دفاع اہل بیت اور دفاع پیغمبر اور دفاع معصومین واجب عینی ہے, کیونکہ کفایت نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ جو کرنے والے ہیں. جو کر رہے ہیں ان کے اوپر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور انہیں توفیق عطا فرمائے, لیکن ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے اپنی حد تک, آج کا دور بہت ایک حد تک اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ آسان ہے. گزشتہ افراد کے زمانے میں ہمارے بزرگوں نے جتنی مصیبتوں میں آ کر کام کیا اس کے مقابلے میں آج بہت آسانی ہے. بالکل. اور ہر انسان اپنی ہمت بھر اور اپنی مساعت بھر عمل کرے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ایک انسان مقالہ لکھ سکتا ہے, ایک انسان ویڈیو بنا سکتا ہے, ایک انسان آڈیو فائل بنا سکتا ہے, ایک انسان کسی اخبار میں لٹریچر لکھ سکتا ہے. جو انسان جس حد تک کر سکتا ہے, اس سے مطلب نہیں کہ وہ خاتون ہے اور گھر میں ہے, اور یا مثال کے طور پر کوئی لڑکی ہے اور اسٹوڈنٹ لائف میں ہے, یا کوئی مرد ہے یا کاروباری ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو جہاں ہے
وہاں اسلام کا دفاع کرے. جو دکاندار ہے وہ اپنے دکان پر اسلام کا دفاع کرے عمل کے ذریعے سے اور علم کے مطالعے کے ذریعے سے، جس کی طرف خود مرجع علی قدر نے اشارہ فرمایا کہ خود پہلے ورع اور تقوی اختیار کرے، اور ورع اور تقوی میں پہلے علم حاصل کرے، پھر علم پر عمل کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے، اور پھر اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کا دفاع کرے، اپنے اخلاق کو اس لائق بنائے کہ لوگ اس کے طرف آئیں. اور یہی کام ہماری خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنیں انجام دے سکتی ہیں جو جہاں پر ہے. جو مثال کے طور پر جوان لڑکیاں ہیں، کالجز میں پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، وہ اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے سوشل سرکل کے درمیان اسلام کا دفاع کریں. جو گھر میں ہیں وہ اولاد کی اچھی تربیت کے ذریعے سے دفاع کر سکتی ہیں. جو جس علاقے میں ہے، جس ماحول میں ہے، وہاں اس کام کو انجام دے، تاکہ اس ماہ مبارک رمضان میں وہ ایک ایسا عمل کر سکے جو خدا پسند ہو، جو رسول پسند ہو، جو ائمہ کو پسندیدہ عمل ہو. اور دفاع ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی کام آج کے دور میں نہیں. یقیناً یقیناً. ہمارے پاس قبلہ تقریباً 2-3 منٹ کا ٹائم بچا. اس میں ایک سوال میں مزید کر لیتا ہوں، مختصر آپ جواب فرمائیں کہ خود مرجع علی قدر نے جو آخری 2 عشرے ہمارے پاس بچے ہیں ماہ رمضان عظیم کے، ان کو بہترین فرصت قرار دی ہے تبلیغ اور تزکیہ نفس کی. اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں. یقیناً ہم تقریباً اب 1 عشرہ تقریباً تمام ہے اور 2 عشرے ہمارے سامنے ہیں، اور بہترین موقع ہے ماہ مبارک رمضان انسان کے لیے کہ وہ اپنے آپ، سب سے اہم چیز یہی کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرے اور تزکیہ نفس کے ذریعے سے اس کام کو انجام دے، اور پھر دوسرے مرحلے میں دوسروں تک بات کو پہنچانے کی بات آتی ہے. اور بہترین وقت اس لیے ہے کہ خداوند عالم اس میں زیادہ توجہ کرتا ہے اپنے بندوں کی طرف. اور اگر انسان صحیح کرے، کوشش کرے عمل کے ذریعے سے خدا کا اچھا بندہ بننے کی، کہ پہلا مرحلے میں انسان محرمات کو ترک کرے، دوسرے مرحلے میں انسان مکروہات کو ترک کرے، اور پھر مستحبات پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو یقیناً خدا بھی اس کی مدد کرے گا، رسول بھی اس سے خوش ہوں گے، اور ائمہ بھی اس سے خوش ہوں گے، اور وہ دنیا میں بھی بہترین اجر پائے گا اور آخرت میں بھی عظیم ثواب کا حامل ہوگا. بے شک بے شک. قبلہ آخر میں اگر اسی سخنرانی کے عنوان سے مومنین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہے تو ہمارے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے. قبلہ میں عرض کروں گا کہ بہت ضروری ہے کہ جیسا کہ مرجع علی قدر نے بیان کیا کہ مومنین مطالعہ کریں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور دیگر عظیم ہستیوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں، تاکہ وہ تاریخ جو اصل تاریخ ہے اسلام کی، ہم پہلے اس سے آگاہ ہوں اور پھر دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں. وہ تاریخ جو لوگوں نے لکھ دی، وہ تاریخ جو دربار کے پیسے پہ خرچ کر کے لکھی گئی، وہ تاریخ نہیں. جو دنیا جانتی ہے اسلام، وہ اسلام نہیں، بلکہ واقعی تاریخ جو اسلام کی ہے اس کو کتابوں سے مطالعہ کریں، اس کو اپنے جوانوں تک پہنچائیں، اس کو دنیا تک پہنچائیں، اور اس عمل میں جس کی جتنی ہمت ہے، جتنی وسعت ہے، اس کام کو انجام دے. خدا انشاءاللہ اس سے قبول فرمائے گا، اور پیغمبر اور اہل بیت اس سے خوشنود ہوں گے انشاءاللہ. قبلہ نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. نہایت ہی خوبصورت تحلیل آپ نے پیش کی. ہم آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، اور یقیناً یہاں پر کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے دعا گو ہے اور نائب الزیارہ ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. ہم بھی آپ کو خدا فی امان اللہ، مع السلامہ، التماس محتاج دعا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. تحلیل کے عنوان سے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ. بہت خوبصورت گفتگو تحلیل کے عنوان سے، اور جو مہم نکات تھے میں نے ان نکات کو بہرحال کوشش کی کہ اس مختصر وقت میں کسی نہ کسی طریقے سے ان پر گفتگو کی جائے. البتہ اس میں سے ایک حدیث جو بڑی مہم حدیث ہے، اور وہ یہ ہے کہ خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اورع کے مقام تک اپنے آپ کو پہنچائیں. اگر ایک شہر میں جو ہے وہ 1 لاکھ لوگ جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہو، تو اس 1 لاکھ لوگوں میں کوشش کرے کہ اس میں سے جو ہے وہ اورع تر
وہ شخص ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو امام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے اکرام کا بھی لائق نہیں ہے، ہمارے احترام کا بھی لائق نہیں ہے، یعنی اس کی ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو شخص جو ہے وہ اس اورا کے مقام تک اپنے آپ کو نہ پہنچائے۔ یہ نہایت ہی اس میں سے جو ہے وہ مہم نقطہ تھا۔ البتہ انہوں نے یہاں پر بھی اشارہ فرمایا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں، بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں جیسے خود والدین ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، تو ہر اس میں سے جو بچے ہیں ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے والدین سے زیادہ پرہیزگار ترین بن جائے، اور والدین کو بھی بالعکس اپنے بچوں میں سب سے زیادہ با پرہیز ترین ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ وسعت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، ساتھ میں جو ہے وہ بات جو ہے وہ خاندان تک پہنچ جائے گی۔ خاندان میں ظاہر ہے پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں اور چچے ہیں اور دوسرے افراد ہیں، تو اس میں کوشش کرے کہ وہ شخص جو ہے وہ سب سے زیادہ با پرہیز ترین اس میں ہو جائے، پرہیز میں سب سے زیادہ ہو جائے، سب سے زیادہ متقی ہو جائے جس کو کہا جائے، اور پھر یہ وسعت مزید جب بڑھے گی تو اس وقت جو ہے انسان حتیٰ اپنے گاؤں یا شہر تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو امام نے جو یہ تعبیر استعمال فرمائی کہ اگر ایک انسان وہ جو ہے اوراق کے مقام تک نہ پہنچے، اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش نہ کرے، تو یقیناً وہ جو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور ہمارے اکرام کا بھی لائق نہیں ہے۔ ایک نقطہ جو ہے وہ اس میں سے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر انسان جو ہے، چونکہ آپ نے بھی سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام الحسنی علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب سے، انہوں نے بھی اس پر وضاحت فرمائی کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ اس حد میں ہے کہ اس کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ ظاہراً مشکل ہو جائے، یعنی وہ یہ جو اصل چیز ہے، اصل چیز سے وہ اس کے لیے یہاں تک پہنچنا مشکل ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کوشش کر رہا ہے تو پھر بھی یقیناً اس میں سے وہ اپنے حد تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ایک نقطہ اس میں سے خود دعا کا تھا، چونکہ انہوں نے بھی فرمایا کہ خود یہ ایک اچھی فرصت ہے ہمارے لیے، اس ماہ رمضان عظیم کی اس فرصت میں ہم جو ہے وہ کوشش کریں، اگر کہیں خدا نخواستہ ہم سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے، ایسی غلطی کہ انسان جو ہے گناہ کا مرتکب ہو جائے، تو گناہ کا اگر مرتکب بھی ہے تو اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ توبہ کرے، اور توبہ جو ہے مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر انسان توبہ کسی چیز پہ نفس امارہ کی وجہ سے یا شیطان کے دباؤ کی وجہ سے وہ فریب کھا چکا ہے، اس نے جو ہے وہ توبہ کر لی، تو توبہ جو ہے ان کی بھی انہوں نے 3 مراحل بتائے کہ انسان اولاً جو ہے وہ نیت کے ساتھ توبہ کرے، دوسری چیز جو ہے مرحلہ جو ہے وہ انسان قلباً توبہ کر لے، اور اس کے بعد جو موقع جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس میں انجام دینے کی بھی کوشش نہ کرے کہ اس کو دوبارہ جو ہے کہیں خدا نخواستہ دوبارہ اس کی تکرار نہ ہو جائے۔ یہ توبے کا یہ شان اور شوکت ایسی ہونی چاہیے، گناہوں سے انسان جو ہے وہ توبہ کریں، اور انشاءاللہ العزیز بزرگان کی یہ کلام ہمارے لیے یقیناً مشعل راہ ہے، اور اسی وقت آپ کے حاضر خدمت رہتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ مزید بھی اس باارزش خطاب پر ہم علماء حضرات کو دعوت کریں گے اور انشاءاللہ ان پر گفتگو کریں گے۔ وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں ہم حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کے بارے میں کہتے ہیں، تو آئیں مل کے دعا کرتے ہیں، سب مومنین ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اللہم عجل لولیک الفرج۔